السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے، اپنی پرستش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کا دنیا کے اندر آنا، یہاں پر اس کا پیدا ہونا، اس کا مقصد اصلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ نیز دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مومنین سے ان کے جان اور ان کے مال کو جنت کی عوض خرید لیا۔ تو اب انسان کے پاس جو مال ہے، جو جان ہے، یہ نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، یہ چیز ہماری نہیں ہے۔ اب اس کے مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے ان دونوں چیزوں کو مالک کی منشا کے مطابق استعمال کرنا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر عبادت کے لیے بھیجا ہے، اسی لیے انسان اس مال کو اور اس جان کو اللہ کی عبادت کے اندر خرچ کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی انسان کو حکم دیتے کہ تم ہوش سنبھالنے سے لے کر کے موت تک پوری زندگی سجدے کے اندر میری عبادت کرتے ہوئے، مجھ کو یاد کرتے ہوئے گزارو، اور دنیا کا کوئی کام کرنے کی، دوسرے کسی کام میں مشغول ہونے کی تم کو اجازت نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے تو یہ انصاف کی بات ہوتی۔ اس لیے کہ یہ جان اللہ کا، یہ مال بھی اللہ کا، مالک جس طریقے سے چاہے اس کو استعمال کرے، دوسرے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اعتراض کرے کہ یہ چیز ایسے کیوں استعمال کر رہے ہیں، اس کو اس طریقے سے استعمال کرو، اس کو ایسا خرچ کرو۔ جو مالک نہیں ہے اس کو کہنے کا بھی حق نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے جان اور مال، ان کی قیمت آخرت کے اندر جنت لگائی ہے۔ تو مومن کی قیمت، اس کے مال کی، اس کے جان کی قیمت اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہے، طے فرما دی ہے۔
لیکن قربان جائے خالق کائنات پر کہ اس نے یہ جان اور یہ مال خریدا، اس کی قیمت جنت طے فرمائی، پھر اس کے بعد میں یہ دونوں چیزیں بھی انسان کو واپس لوٹا دی کہ لو تمہارا مال بھی تمہارے پاس، تمہاری جان بھی تمہارے پاس رکھو، تم عبادت کرو، ساتھ ساتھ دنیاوی کام کاج بھی کرو، کھیتی باڑی کرو، زراعت کرو، کاروبار کرو، جو جی میں آیا کرو، لیکن عبادت بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ اگر انسان کو ان سب کاموں کے کرنے کی اجازت دے دی جائے، عبادت کے ساتھ دنیاوی کام کرنے کی اس کو جب اجازت دی جائے گی، دنیاوی کاموں کے اندر اتنا زیادہ ڈوب جائے گا کہ وہ اپنے اصل مقصد کو بھول جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصل مقصد کی یاد دہانی کے واسطے، اصل مقصد کی طرف بار بار متوجہ کرنے کے لیے مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر متعین فرما دیا۔ چنانچہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس اصل مقصد کی طرف انسان کی، مسلمانوں کی توجہ مبذول کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر تم کو بھیجا تھا، وہ مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اس مقصد کو یاد دلانے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تاکہ انسان کو اس کا مقصد بار بار یاد دلایا جاتا رہے، اس کے سامنے ہمیشہ اس کا مقصد رہے، تاکہ پھر اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی اپنی زندگی اللہ کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق گزارے۔ اگر آدمی کے سامنے مقصد ہی نہ ہو تو پھر بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا، نفس کی خواہشات کے پیچھے چلے گا، کوئی ایک مقصود اس کے سامنے نہیں رہے گا۔ اسی لیے بار بار اس مقصد کو سامنے انسان کے پیش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی کے اندر ایسے مواقع دیتے رہتے ہیں تاکہ بار بار اس کا مقصد اس کو یاد رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کے اندر روزے کا مقصد بھی بیان کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ رکھنا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مؤمنین کے دلوں کے اندر، انسان کے دل میں، اس کی زندگی کے اندر تقویٰ آئے، تقویٰ اس کی زندگی کے اندر پیدا ہو جائے۔ اب روزے کے ذریعے سے تقویٰ کیسے انسان کی زندگی میں پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر دو قوتیں رکھی ہے، ایک ہے قوت ملکوتیہ اور ایک ہے قوت بہیمیہ۔ قوت ملکوتیہ جس کے ذریعے سے بندہ، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری، اللہ کے رسول کے طریقوں کی پیروی، دین پر چلنا، احکامات کا پورا کرنا، سنتوں والی زندگی اپنانا، یہ ساری چیزیں قوت ملکوتیہ کی وجہ سے انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ اور دوسری قوت، قوت بہیمیہ، قوت حیوانیہ، جس کی وجہ سے آدمی گناہوں کے راستے پر چلتا ہے، نافرمانی والے راستے پر چلتا ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، نبی کے طریقے کے علاوہ طریقے کو اپناتا ہے، اپنی منزل کو بھول کر کے بغیر کسی مقصد کے زندگی کو گزارتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قوت بہیمیہ کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر دو قوتیں رکھی، ایک ہے قوت ملکوتیہ اور دوسری ہے قوت بہیمیہ۔ جب قوت ملکوتیہ بڑھتی ہے انسان کی زندگی کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ جب قوت بہیمیہ انسان کی زندگی میں بڑھے گی، اللہ کی نافرمانیاں، گناہ، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی انسان کی زندگی سے ظاہر ہوں گے۔ تو یہ دو قوتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے۔ اب جب آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے کے ذریعے سے
انسان کی جو قوت بہیمیہ ہیں، خواہش نفس ہے، وہ چیزیں کچلی جاتی ہیں، دب جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آدمی کا ذہن، اس کا دماغ گناہوں کی طرف داعیہ اور جذبہ یہ کمزور ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو یہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نوجوانوں سے فرمایا تھا کہ اگر تم نکاح کرنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہو تو نکاح کر لو، اس کے ذریعے سے تمہارے ایمان کی، تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی آدمی اتنی سخت نہیں رکھتا کہ وہ نکاح کرے تو روزہ رکھ کر کے اپنی شہوت کو توڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ روزہ ایسی چیز ہے جو آدمی کے نفس کو مارتی ہے، آدمی کی خواہش کو توڑ دیتی ہے، جس کے نتیجے کے اندر گناہوں کی طرف مائل ہونے کا جو جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ اس لیے دیا تاکہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب آدمی روزہ رکھے گا، اس کے نتیجے کے اندر انسان کی جو قوت بہیمیہ ہے، قوت حیوانیہ ہے، وہ کچلی جائے گی، کمزور ہو جائے گی، جس کی وجہ سے گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ نتیجتاً انسان کی زندگی کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، نیک اعمال پیدا ہوں گے، اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوگا، اور تقوی والی زندگی انسان کو میسر ہو جائے گی۔ اور یہ روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے جو دیا ہے، یہ ایک تربیت ہے، ایسی تربیت کہ جس کے اندر کیسا ہی گناہ گار آدمی ہو، فاسق و فاجر ہو، دن رات اللہ کی نافرمانی کرنے والا، لیکن جب ایک مرتبہ روزہ رکھتا ہے تو پھر اب اکیلے کمرے کے اندر بند ہے، دروازے کھڑکیاں ساری لگی ہوئی ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کے حرکات و سکنات پر کوئی نظر رکھنے والا نہیں ہے، فریج موجود ہے، ٹھنڈا پانی ہے، پیاس سخت لگی ہوئی ہے، گرمی کا موسم ہے، اگر چاہے تو ایک دو گھونٹ ٹھنڈا پانی پی کر کے اپنی پیاس کو ختم کرے، دوسرے کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ اس نے پانی پی لیا، اور پھر افطار کے وقت میں اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کر لے، اس وقت بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے دن میں روزہ توڑ لیا تھا۔ لیکن ایسے موقع پر بھی آدمی پانی پینے سے رکتا ہے، محض اس وجہ سے اس کے دل کے اندر یہ خیال رہتا ہے کہ میں نے جس مالک کو اور جس رب کو خوش کرنے کے لیے یہ روزہ رکھا ہے، دنیا نہ دیکھی تو کیا ہوا، وہ مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچ کر کے کیسا ہی گناہ گار آدمی ہو، کیسا ہی گرا ہوا آدمی ہو، معاشرے کے اعتبار سے ذلیل آدمی ہو، وہ بھی اللہ کی محبت کے اندر پانی پینے سے رک جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، دوسری ساری عبادات، چاہے وہ نماز ہو، حج ہو، صدقات ہو، زکوٰۃ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان عبادات کے اندر ریاکاری کے پیدا ہونے کا شبہ اور امکان رہتا ہے۔ آدمی نماز پڑھنے لگے، کوئی آدمی دیکھ رہا ہے، یہ دل کے اندر بات آ سکتی ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، میں اچھی طریقے سے نماز پڑھوں۔ حج کو جا رہے ہیں، یہ چیز اس کی نیت میں آ سکتی ہے کہ مجھے حاجی کہا جائے، عبادت گزار کہا جائے، نیک کہا جائے، اس لیے میں حج کو جاؤں گا۔ اور صدقات، زکوٰۃ اس لیے دے رہا ہے تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں گے۔ الغرض روزے کے علاوہ جو عبادات ہے اس کے اندر ریاکاری کے پیدا ہونے کا امکان ہے کہ دوسرے کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوگا۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر آدمی جا کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جائے تب بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سامنے والا روزے سے ہے، جب تک کہ اس کو بتا نہ دے کہ میرا روزہ ہے، اس وقت تک وہ سامنے والا بھی نہیں جان سکتا کہ یہ میرا ساتھی روزے سے ہے۔ اسی لیے دوسری عبادتوں کے متعلق تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دوسرا عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے فلاں عمل کیا، فلاں نماز پڑھ لی، فلاں حج کر لیا، تم لوگ اتنا اتنا ثواب اس کو دے دینا۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، جب بندہ روزہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے،
اس کے اندر ریاکاری کا کوئی شبہ نہیں۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، لہذا اس کا بدلہ اور اس کا ثواب میں خود اس کو دوں گا۔ فرشتوں کا واسطہ درمیان سے ہٹا دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بنفس نفیس اس بندے کو اس روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں اس کو دوسری طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا، الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، اس کا روزہ خاص میرے لیے ہے، لہذا جب اس نے میرے لیے روزہ رکھا تو میں خود اس بندے کو مل جاتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ جب انسان کو روزہ رکھنے پر اللہ خود مل رہا ہے تو پھر کائنات کی کون سی چیز ہے جو مانگنے پر نہ ملے گی؟ اسی لیے روزہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ معمولی عذر کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، کام کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، اور میں نے یہاں تک سنا کہ گھر کی خواتین جو ہوتی ہیں عید کی شاپنگ کرنے جانا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، تھک جائیں گے۔ آپ بتائیے رمضان المبارک کا روزہ اتنا زیادہ اہمیت والا ہے، ایک روزہ اگر قضا کر دیا جائے، زندگی بھر بھی اگر روزے رکھیں گے تو وہ اس ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے انسان کی زندگی کے اندر اس کے دل میں تقوی پیدا کرنے کے لیے دیے ہیں، اور یہ جو تربیت ہے، یہ جو ایک ترتیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی تربیت کے لیے جو دی گئی ہے، وہ صرف رمضان کے مہینے تک کی حد تک نہیں ہے کہ رمضان کے اندر اللہ کے خوف اور اس کی محبت کی وجہ سے کھانے پینے سے رکا رہا، اور اسی طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات کرنے سے رکا رہا، باقی زندگی کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مہینہ تو انسان کی تربیت کے لیے ہے۔ اس تربیت کو اپنی پوری زندگی کے اندر آگے بڑھائے اور اس کو مقدم کرے، یہاں تک کہ دوسری زندگی کے اندر رمضان کے علاوہ ہمارے جتنے گناہ ہیں وہاں پر بھی یہ دل کے اندر بات رہے کہ رمضان کے اندر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کھانا کھاتے وقت اگر میں کھانا کھا رہا تھا تو اللہ کی وجہ سے، اور رک رہا تھا تو اللہ کی وجہ سے، پی رہا تھا تو اللہ کے حکم کی وجہ سے، دن کے اندر پینے سے رک رہا تھا تو اللہ کی وجہ سے، اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنے سے رک رہا تھا تو وہ اللہ کی وجہ سے، یہ چیزیں وہ ہے جو حلال ہے۔ تو دوسری زندگی کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حرام کر رکھی ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، ایذا والا کام کرنا، جو چیزیں پہلے سے اللہ نے حرام کر رکھی ہے، اس تربیت کا اثر یہ ہو، ایک مہینے کی پوری تربیت پوری زندگی کے اوپر اثر کرے۔ یہ تربیت اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عطا فرمائی ہے تاکہ انسان کی باقی زندگی کے اندر بھی تقویٰ آ جائے۔ صرف ایک مہینے کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک مہینہ ٹریننگ کا متعین کیا گیا، باقی پورا میدان انسان کی پوری زندگی ہے، آخری سانس تک کے لیے اس کی زندگی کے اندر اللہ کا خوف رہے۔ اگر زندگی کے اندر روزے میں آپ کھانے سے تو رک رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، پینے سے تو رک رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، نفسانی خواہشات سے رک رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن زندگی کے اندر نہ گناہوں کو چھوڑتے ہیں، نہ معاصی کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ آپ کی یہ ایک مہینے کی ٹریننگ کمال کو نہیں پہنچی، مکمل نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ جس طریقے سے ایک طرف اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، دوسری طرف اس کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ اس کی بڑی اچھی مثال، آسان مثال، اگر کوئی آدمی ایک کمرے کے اندر ہو اور ایک اے سی لگا ہوا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ پورا کمرہ ٹھنڈا ہو جائے، میرے موافق ہو جائے، اب آدمی نے اے سی کو آن کر دیا، اور بات یہ ہوئی کہ دروازے اور کھڑکیاں ساری کھلی ہوئی ہیں، اب آدمی ہزار لاکھ مرتبہ چاہے کہ یہ میرا کمرہ ٹھنڈا ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روزے کا اے سی، تقوی کا اے سی انسان کی زندگی میں لگایا ہے، اب آدمی نے معاصی کی کھڑکیاں، گناہوں کے دروازے اپنی زندگیوں کے اندر کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ اب بتائیے کہ زندگی کے اندر تقوی کا اثر آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ اس کا دل ایمان کے نور سے منور اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ کسی بھی بیماری کے اندر آدمی جب مبتلا ہو جائے تو ڈاکٹر ہو یا حکیم ہو، دو چیزیں بتلاتے ہیں، علاج بھی کرنا ہے، پرہیز بھی کرنا ہے۔
علاج روزہ رکھیں، تقوی زندگی میں آئے گا، پرہیز گناہوں سے بچنا ہے، 2 چیزیں کر لیجئے زندگی ساری کی ساری سنور جائے گی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ روزہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور نماز کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کے اندر تو اکثر عموماً لوگ آ جاتے ہیں، رمضان کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، اسی لیے ابھی سے اس کی عادت ڈالیں۔ رمضان کے اندر روزے کا اہتمام ہو، گناہوں سے اجتناب ہو، اپنے نظروں کی حفاظت ہو، کانوں کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، شرمگاہ کی، پیٹ کے حرام لقمے کے اترنے سے حفاظت ہو۔ ان ساری چیزوں کو ہم اہتمام کریں گے، زندگی کے اندر تقوی کے آثار نمودار ہوں گے، ظاہر ہوں گے، اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت آپ کے ساتھ تعلق بڑھے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کے آنے والے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے اصول کے ساتھ ایک ایک لمحہ قیمتی کرتے ہوئے اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔